بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ واقعے کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ اور درمیان شہر میں ایک نہر جاری کی گئی اور ہر مکان میں حوضیں بنائی گئیں۔ اس نہر سے ہر مکان تک ایک چھوٹی نہر جاری کی گئی جن سے وہ حوضیں لبالب بھری رہتی اور ہر مکان میں فوارے اچھلتے رہتے تھے۔ ان نہروں کی پٹڑیاں یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئی تھیں۔ نہروں کے کناروں پر درخت لگائے گئے تھے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول پھل موتیوں اور یاقوتوں کے تھے۔ محلات کے دیواروں پر مشک و زعفران، عنبر و گلاب کی لیپائی کی گئی تھی اور سونے چاندی کے پانی سے تپائی کرائی گئی تھی۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت و خوش آواز پرندے بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے تھے۔ شہر کے گردا گرد سونے کے 1000 مینار تعمیر کرائے تھے جن پر حفاظتی فوجیں بیٹھتیں۔ جب شہر بن کر تیار ہو گیا تو حکم دیا کہ پورے شہر میں عمدہ قالینیں اور ریشمی فرش بچھا دیے جائیں اور سونے کے برتنوں سے محلات کو سجا دیا جائے، اور کسی نہر میں دودھ، کسی نہر میں شہد، کسی میں شراب و شربت اور کسی میں پانی جاری کر دیا جائے۔ بازاروں اور دکانوں کو بھی کم خواب و زربفت سے سجا دیا گیا۔ سب کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہیں اور شہر کے باشندوں کو انواع و اقسام کے پھل، عمدہ کھانے پہنچائے جائیں۔ 12 برس میں، اور صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں 300 برس میں یہ شہر ارم تیار ہوا، اور حکم ہوا کہ تمام امراء و ارکان دولت اس شہر میں جا کر آباد ہوں، اور خود بڑے غرور کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہمراہ اپنی اس جنت کی طرف چلا، اور واعظوں سے کہا کہ تم ایسی جنت کے لیے مجھے کہتے ہو کہ کسی دوسرے کے سامنے میں پست و ذلیل بنوں اور سر جھکاؤں۔ میری شان و شوکت والی جنت، میری بے نیازی اور دولت و ثروت کا تم کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا تو لوگ غول کے غول شہر ارم جنت کے دروازوں پر آئے اور زر و جواہر اس پر نچھاور کرنے لگے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جس میں اس کا پورا انجام آپ سنیں گے۔